اسلام اور ہندوازم دنیا کے 3 سب سے بڑے مذاہب میں سے ہیں۔ پوری دنیا میں مسلم لوگوں کی مکمل آبادی 1.8 بلین ہے، جبکہ ہندو کمیونٹی کی مکمل آبادی 1.08 بلین ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسلام اور ہندوازم کے اندر پائے جانے والے 10 بڑے ڈفرینسز کے بارے میں بات کریں گے۔ نمبر 10، لائف آفٹر ڈیتھ۔ ہندوازم میں یہ مانا جاتا ہے کہ انسان کو موت ضرور آنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی تصور کیا جاتا ہے کہ انسان نے 7 بار پیدا ہونا ہے اور 7 بار ہی مرنا ہے، یعنی کہ ہندوازم میں 7 جنم کے کنسیپٹ کو سچ مانا جاتا ہے۔ لیکن اسلام میں موت کے بارے میں ایسا کوئی بھی کنسیپٹ موجود نہیں ہے۔ اسلام میں یہ مانا جاتا ہے کہ انسان ایک ہی بار پیدا ہوگا۔ ہر انسان کو دنیا میں کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ اس کی جنت اور جہنم میں جانے کا دار و مدار اس کے اعمال پر ہوگا۔ جس کے نیک اعمال اس کے برے اعمال سے زیادہ ہوں گے اس کو جنت میں، جبکہ جس کے برے اعمال اس کے نیک اعمال سے زیادہ ہوں گے اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ نمبر 9، میننگ۔ ہندو لفظ ان لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کہ سندھو ریور کے پاس یا اس کے گرد و نواح کے علاقے میں رہتے ہیں، اور ان علاقوں کے لیے جہاں سے انڈس ریور بہتا ہے۔ ہندوازم سے تعلق رکھنے والے لوگ کبھی بھی خود کو ہندو کہہ کر مخاطب نہیں کرتے، وہ خود کو سنتانے دھرما کہتے ہیں۔ دوسری طرف اسلام کی بات کریں تو اسلام ایک عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ایک اللہ کو ماننا یا ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ نمبر 8، اسکرپچرز۔ ہندوازم میں مختلف کتابیں بھگوت گیتا، رامائن، مہابھارت، رگ ویدا وغیرہ کو گائیڈ لائن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں صرف ایک ہی کتاب قرآن پاک کو ایک مکمل طور پر رہنمائی والی کتاب مانا جاتا ہے اور اس کو فالو کیا جاتا ہے، اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور ان کی سنت مبارکہ کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے۔ نمبر 7، ہالیڈیز۔ ہندوازم میں ہولی، ڈولی، ہنومان جینتی اور رکشا بندھن جیسے بہت سے اور بھی تہوارات موجود ہیں، جبکہ اسلام میں سب سے بڑا تہوار رمضان المبارک کو مانا جاتا ہے جس کے اندر مسلمان روزے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد عید الفطر جو کہ رمضان کے روزے رکھنے پر مسلمانوں کے انعام کے طور پر دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عید الاضحیٰ بھی ہے جو کہ عید قربان بھی کہلاتی ہے، موجود ہے۔ نمبر 6، کلرجیز۔ اگر ہندوازم میں دیکھا جائے تو کوئی بھی ایسی شخصیت موجود نہیں ہے جس کو ایک مکمل طور پر ریلیجیس گائیڈ لائن کے طور پر دیکھا جا سکے، لیکن ہندوازم میں اور بھی مختلف سے کریکٹرز جیسا کہ گرو جس کو ایک ریلیجن ٹیچر کے طور پر مانا جاتا ہے، یوگی اور برہمن وغیرہ موجود ہے۔ برہمن وہ ہے جن کو ہندوازم میں سب سے زیادہ بڑی اور عزت والی کاسٹ مانا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ہندوازم کی گہرائی بتانے کے لیے ان کے اندر ایک اور کاسٹ جس کو منکس کہا جاتا ہے موجود ہے۔ یہ لوگ زیادہ تر پہاڑی علاقے میں رہنا پسند کرتے ہیں اور شور کو پسند نہیں کرتے۔ ان کے اندر میل منکس کے ساتھ ساتھ فیمیل منکس بھی موجود ہیں۔ لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو اسلام میں لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے امام، مولانا، ملاز اور مفتی حضرات موجود ہیں، جو کہ لوگوں کو اسلام اور اسلام کے اصولوں کو سمجھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں، اور ان کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے میں بھی گائیڈ لائن فراہم کرتے ہیں۔ نمبر 5، پاپولر پریکٹسز۔ ہندوازم اور اسلام میں مختلف طریقے سے عبادات کی جاتی ہیں۔ ہندوازم میں یوگا، میڈیٹیشن، پوجا اور مندروں میں جا کر بھگوانوں کی آرتی اتارنا ان کی عبادات میں شامل ہے، جبکہ اسلام میں 5 بنیادی چیزیں ایسی ہیں جن کو تمام مسلمان فالو کرتے ہیں اور ان کو اسلام کے ستون کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا اور زندگی میں ایک بار بیت اللہ کا حج کرنا شامل ہے۔ نمبر 4، پلیس آف ورشپس۔ ہندوازم میں عبادت کے لیے مندر اور بڑے بڑے ٹیمپلز کا رخ کیا جاتا ہے۔ ہندو مذہب کے مشہور ترین مندر شیو مندر اور سومناتھ کے مندر ہیں، جبکہ مذہب اسلام میں مسجد کو ایک پرفیکٹ عبادت گاہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس جگہ پر بھی عبادت کی جا سکتی ہے جو کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق پاک صاف ہو۔ نمبر 3، اوریجن اینڈ لوکیشن۔ اسلام کو ابراہیمک ریلیجن کہا جاتا ہے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کا فاؤنڈر مانا جاتا ہے۔ یہاں فاؤنڈر سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی اسلام کو ایجاد کیا ہے، جبکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو قرآن پاک کے ذریعے صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچانے والے پہلے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے، اور اس کو ابراہیمک ریلیجن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حضرت ابراہیم سے شروع ہوا تھا۔ جبکہ دوسری طرف ہندو مذہب کو دیکھا جائے تو ہندو مذہب اسلام سے بالکل برعکس ہے۔
ہندو مذہب کے بارے میں اس بات کا خلاصہ آج تک کوئی بھی نہیں کر سکا کہ ہندو مذہب کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی اور اس کے فاؤنڈر کون ہیں۔ نمبر 2، گول آف ریلیجن۔ ہندو مذہب میں دیکھا جائے تو ان کے نظریے کے مطابق انسان کو اپنی زندگی گزارنی ہے اور مرنے کے بعد نجات حاصل کرنی ہے، جبکہ اسلام میں انسان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے دی گئی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، نیک اعمال کرنا، صدقہ و خیرات کرنا اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا وغیرہ شامل ہے، اور سب سے ضروری قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ ہندو مذہب کے مطابق وہ صرف اچھے اعمال کر کے اور علم حاصل کر نجات حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کہ جنت حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ اسلام کے مطابق اچھے اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، نماز ادا کرنا اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا ایسے کام ہے جس کی مدد سے انسان نجات یعنی کہ جنت کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، بلیف ان گوڈ۔ ہندو مذہب میں مانا جاتا ہے کہ خدا ایک نہیں ہے۔ ہندو مذہب میں بہت سے بھگوان ہیں اور ان تمام بھگوانوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ ہندو مذہب میں اتنے بھگوان موجود ہیں کہ ان کی گنتی کرنا بھی مشکل ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ ہر کام کے لیے، ہر چیز کے لیے ایک الگ بھگوان موجود ہے، جیسا کہ بھگوان دھرما کو بنانے والا، وشنو کو پیدا کرنے والا اور شیوا کو ختم کرنے والا مانا جاتا ہے، لیکن اسلام میں ایسا کوئی بھی تصور موجود نہیں۔ اسلام میں صرف ایک خدا کو مانا جاتا ہے۔ اسلام میں اس بات کو مانا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر جگہ پر موجود ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہی بنانے والا اور وہی مٹانے والا ہے، اس کے سوا کوئی بھی موجود نہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل سکون قلب کو سبسکرائب کرتے رہیے، شیئر کرتے رہیے اور لائک کرتے رہیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان حسن سلطان کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔